الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض، نفاس اور استحاضہ سے متعلق ہم نے کچھ سوالات و جوابات کیے تھے۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ حیض، نفاس کی عادت مقرر ہونے یا بدلنے کی صورتیں اور احکام، نیز پہلی بار حیض و نفاس کی آنے کی مختلف صورتیں اور احکام۔ زندگی میں پہلی بار آنے والے خون کیا حیض ہی ہوگا یا استحاضہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے مطابق ہم کچھ سوالات و جوابات آپ سے کریں گے۔ سوال: عورت کو آگے مقام سے زندگی میں پہلی بار جو خون آیا جبکہ اسے بچہ پیدا نہیں ہوا تو کیا ہر صورت میں یہ حیض ہی ہوگا یا استحاضہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیل اور صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے اس کی درجہ ذیل صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کو اگر حیض کی عمر نہیں پہنچی، یعنی اس کی عمر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 9 سال کی نہیں ہوئی اور عورت کو خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ نمبر 2، اگر عمر 9 سال ہو چکی اور خون مکمل 3 دن نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو یہ خون استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا کیونکہ حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر عمر کم از کم 9 سال ہو چکی ہو اور خون 3 دن یا اس سے زیادہ آیا تو اب یہ حیض ہی ہے۔ 3 سے 10 دن تک جتنے بھی دن آئے اتنے ہی دن حیض کے شمار ہوں گے۔ نمبر 4، اگر 10 دن مکمل ہونے کے بعد بھی نہ رکا بلکہ مزید جاری ہے تو فقط 10 دن ہی حیض کے شمار ہوں گے کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اوپر والے دن استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ نمبر 5، اگر خون ایک دن آ کر رک گیا، پھر 14 دن تک رکا رہا اور 15ویں دن پھر آ گیا، یعنی درمیان میں پاکی کے 15 دن پورے نہ گزر سکے تو یہ پاکی والے ایام بھی حکماً خون والے ہی شمار ہوں گے۔ یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ عورت کو 15 دن مسلسل خون جاری رہا ہے، لہٰذا اس عورت کے خون شروع ہونے والے دن سے لے کر آگے والے 10 دن حیض کے شمار ہوں گے اور اس سے آگے والے دن استحاضہ کے ہوں گے، لہٰذا دوسرے دن سے 10ویں دن تک کی نمازیں نہیں ہوئیں، اور اگر ان دنوں میں رمضان کے روزے رکھے تو ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگلا سوال: اگر عورت کو پہلی بار بچہ پیدا ہوا تو اب جو خون آئے اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کب یہ نفاس کا ہوگا اور کب استحاضہ وغیرہ؟ اس کا جواب: اس کی درجہ ذیل ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک خون آیا پھر رک گیا تو یہ 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے۔ اگر 40 دن مکمل خون نہ آیا بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فقط 1 گھنٹہ خون آیا یا فقط 1 دن آیا یا 39 دن تک آتا رہا تو جتنی دیر یا جتنے دن خون آیا فقط اتنا ہی نفاس ہے۔ اس کے بعد عورت نہا کر نمازیں پڑھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 3، اگر چند گھنٹوں کے لیے چند دنوں کے لیے خون آ کر رک گیا اور عورت نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں لیکن 40 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی مثلاً 39ویں دن دوبارہ پھر خون آ گیا تو عورت نماز چھوڑ دے گی اور بچہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک کے تمام دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے، اگرچہ درمیان کے دنوں میں خون نہیں آیا۔ اس دوران جو نمازیں پڑھیں یا روزے رکھیں وہ نہ ہوئے، لہٰذا اگر وہ رمضان کے روزے تھے تو پاک ہونے کے بعد ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، اگر خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی نہ رکا بلکہ آگے والے ایام میں بھی خون کا سلسلہ جاری ہے تو فقط 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے کیونکہ نفاس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا 40 دن مکمل ہوتے ہی عورت غسل کر کے نمازیں شروع کر دے گی۔ اور اگر عورت کو 30 دن خون آ کر رک گیا پھر 40 دن خون نہ آیا اور 15ویں دن پھر آ گیا تو چونکہ یہ طہر ناقص یعنی 15ویں دن کا مکمل نہیں، اس لیے یہ حکمی طور پر خون کے ایام شمار ہوں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ عورت کا بچہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک یعنی 44 دن تک خون جاری ہے، اس لیے شروع کے 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے، بقیہ جو 4 دن ہیں وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ نمبر 6،
اسی صورت میں فرض کریں کہ اگر عورت کو 30 کے بعد 15 دن کامل پاکی کے گزارنے کے بعد خون آتا تو اب فقط اس کے پہلے والے 30 دن ہی نفاس کے شمار ہونے تھے اور مکمل 15 دن کے بعد جو خون آیا وہ حیض ہونا تھا، جبکہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ آئے کیونکہ درمیان والے 15 دن ایک مکمل طہر ہے، اس لیے یہ نفاس و حیض کے درمیان فاصل بن جائے گا۔ اگلا سوال، جس کو پہلے بھی حیض و نفاس آ چکا ہو تو کیا اس کے حیض و نفاس کی صورتیں اس عورت جیسی نہیں جس کو پہلی بار حیض آیا ہو؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ جس عورت کو پہلی بار حیض و نفاس آئے اس کی صورت تو اوپر بیان کر چکے ہیں، جو واضح ہے، ان کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں، لیکن جس عورت کو پہلے بھی حیض و نفاس آ چکا ہے اس کی صورتیں کثیر ہیں اور ان کو سمجھنا بھی قدرے مشکل ہے۔ سوال، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، وجہ دراصل یہ ہے کہ جس عورت کو پہلے بھی حیض و نفاس آ چکا ہے تو اگلی بار آنے والے حیض میں کبھی عورت کی پچھلی عادت اور روٹین برقرار رہتی ہے اور کبھی اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک عورت کی عادت 5 دن حیض آنے کی تھی لیکن اس بار اسے 6 دن یا 4 دن آ گیا، تو یوں جب پچھلی روٹین سے تبدیلی واقع ہوتی ہے اور پھر اس تبدیلی کی بنیاد پر کبھی عورت کی عادت بدلنے کا حکم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، تو یوں کثیر صورتیں بن جاتی ہیں اور احکام میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، جس عورت کو اپنی عادت اور روٹین کے مطابق ہی حیض و نفاس آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کا حکم تو واضح ہی ہے کہ اس کے حیض و نفاس کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ جتنے دن خون دیکھے گی وہ سارے کا سارا حیض و نفاس ہی کہلائے گا۔ مثلاً حیض کے بارے میں عورت کی روٹین تھی کہ اس مہینے کی ابتدائی 7 دن حیض آتا تھا اور اس بار بھی مہینے کے ابتدائی 7 دن ہی آیا، تو یہ 7ویں دن حیض ہیں۔ یوں ہی نفاس کے بارے میں عادت تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے 20 دن خون آتا رہا اور اب کی بار بھی 20 دن ہی آیا، تو یہ سارے کا سارا نفاس کہلائے گا۔ اگلا سوال، جتنے دن نفاس آنے کی عادت تھی اتنے دن نہیں آیا بلکہ اس میں تبدیلی ہوئی تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ جواب، نفاس میں تبدیلی کی بنیادی طور پر درجہ ذیل 2 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اگر تو نفاس میں یوں تبدیلی واقع ہوئی کہ اب کی بار آنے والا نفاس 40 دن مکمل ہونے پر رکا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ گیا یا پہلے رک گیا تو لیکن پھر 15 دن مکمل ہونے سے پہلے یہ دوبارہ خون آ گیا اور یوں معاملہ 40 دن سے آگے بڑھ گیا، تو ان صورتوں میں عورت کی پچھلی جو عادت تھی وہ برقرار رہے گی اور فقط اتنے ہی دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے، بقیہ استحاضہ کہلائیں گے۔ مثلا نفاس کی عادت 30 دن تھی لیکن اس بار خون 40 دن سے بھی آگے بڑھ گیا، تو 40 دن مکمل ہوتے ہی عورت پاک ہو کر نمازیں شروع کر دے گی اور فقط ابتدائی 30 دن نفاس کے ہوں گے، باقی استحاضہ کہلائے گا، اور 30ویں دن کی بعد جو کہ نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، اگر تبدیلی یوں ہوئی کہ خون 40 دن سے آگے نہیں بڑھا، نہ حقیقتاً نہ حکماً، بلکہ 40 دن یا اس سے کم ہی رہا، تو اب جتنے دن پہ خون آیا وہ سارے کا سارا نفاس کے شمار ہوں گے اور یوں کہا جائے گا کہ عورت کی پچھلی عادت بدل کر نئی عادت مقرر ہو گئی۔ مثلاً پچھلی بار نفاس 30 دن تھا لیکن اس بار 39 دن آیا، یعنی 40 سے آگے نہیں بڑھا، اور اس کے بعد اگلے کم از کم 15 دن پاکی ملے، تو اب یہ پورے 39 دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے۔ یا اگر اس بار 30 کے بجائے 20 دن آیا اور پھر 40ویں دن تک نہ آیا تو اب فقط 20 دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے اور یوں کہا جائے گا کہ عورت کی عادت بدل کر 39 دن ہو گئی یا دوسری صورت میں 20 دن ہو گئی۔ اگلا سوال، ان صورتوں کی مثالوں سے وضاحت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر مثالوں سے وضاحت کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جواب، نفاس میں تبدیلی کی مختلف صورتوں کی مثالوں سے وضاحت درج ذیل ہے۔ مثال نمبر 1، کسی خاتون کو پچھلی بار بچے کی پیدائش پر 20 دن نفاس آیا تھا لیکن اس بار اس سے پہلے کے 10 دن خون آیا، پھر اگلے 20 دن خون نہیں آیا اور پھر اگلے 11 دن دوبارہ خون آیا، تو اس صورت میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر مسلسل 20 دن نفاس کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ کے دن کہلائیں گے۔ وضاحت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس عورت کو نفاس کا خون 40 دن سے زیادہ یعنی 41 دن آیا ہے۔ پہلے 10 دن اور 30ویں دن سے 41 دن تک تو
حقیقی طور پر خون آیا اور درمیان والے 20 دنوں میں حقیقتاً اگرچہ خون نہیں آیا، لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ نفاس کے 40 دنوں میں دو خونوں کے درمیان جو پاکی کے دن آتے ہیں وہ حکمی طور پر خون والے دن شمار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ خون کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اس لیے یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ کل 41 دن ہی خون والے ہیں، اور نفاس میں جب خون 40 دن سے بڑھ جائے تو فقط عادت والے ایام ہی نفاس کے شمار ہوتے ہیں، باقی استحاضہ، اور یہاں چونکہ عادت فقط 20 دن تھی اس لیے یہی نفاس کے ہوں گے۔ مثال نمبر 2، کسی خاتون کی نفاس کے معاملے میں 20 دن کی عادت تھی، لیکن اس بار بچے کی پیدائش پر اسے پہلے 1 دن خون آیا، پھر اگلے 30 دن خون نہیں آیا، پھر اگلے 1 دن دوبارہ آیا، پھر اگلے 14 دن خون نہیں آیا، اور پھر آگے 1 دن دوبارہ خون دیکھا، تو اس صورت میں بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کر مسلسل 20 دن نفاس کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ کے دن کہلائیں گے۔ وضاحت: پہلے اور 32ویں دن کے درمیان جو 30 دن خون نہیں دیکھا تو وہ اوپر بیان کردہ اصول کے مطابق حکمی طور پر مسلسل خون والے ایام شمار ہوں گے، اور پھر 33ویں دن سے لے کر آگے 14 دن جو خون نہیں دیکھا تو یہ بھی حکمی طور پر مسلسل خون کے دن ہی شمار ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اصول ہے کہ طہر ناقص ہو، یعنی 15 دن سے پہلے دوبارہ خون آ جائے تو وہ سارے دن ہی خون والے شمار ہوتے ہیں۔ گویا اس صورت میں عورت کو بچہ پیدا ہونے سے مسلسل 47 دن خون آیا ہے، لہٰذا فقط عادت والے ایام یعنی ابتدا کے 20 دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ کے۔ مثال نمبر 3، کسی خاتون کی نفاس کے معاملے میں 20 دن کی عادت تھی، لیکن اس بار بچے کی پیدائش پر اسے پہلے کے 5 دن خون آیا، پھر اگلے 34 دن خون نہیں آیا، پھر اگلے 1 دن دوبارہ خون آیا، تو یہ سارے 40 کے 40 دن ہی نفاس کے شمار ہوں گے۔ اس کی وضاحت ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ درمیان کے 34 دن حکمی طور پر خون والے دن ہے، کیونکہ یہ 40 دن کے اندر دو خونوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں خون کے 40 دن شمار ہوں گے، اور چونکہ خون 40 دن سے آگے نہیں بڑھا اس لیے یہ سارے کا سارا نفاس ہوگا، اور یوں کہا جائے گا کہ عورت کی عادت اب 20 دن سے بدل کر 40 دن کی ہو گئی ہے۔ مثال نمبر 4، کسی خاتون کی نفاس کے معاملے میں 20 دن کی عادت تھی، لیکن اس بار بچے کی پیدائش پر اسے پہلے 18 دن خون آیا، پھر اگلے 22 دن خون نہیں آیا، پھر اگلے 1 دن دوبارہ خون آیا، تو اس صورت میں پہلے 18 دن نفاس کے شمار ہوں گے، اس سے اگلے 22 پاکی کے شمار ہوں گے، اور آخری 1 دن استحاضہ کہلائے گا۔ وضاحت: اس صورت میں پہلے 18 دن خون آیا اور پھر 41 دن خون آیا، درمیان کے 22 دن نہیں آیا، تو یہ درمیان والے 22 دن اگرچہ دو خونوں کے درمیان ہیں، لیکن ان کو یہاں حکمی طور پر خون والے ایام شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکمی طور پر خون کا ایام اس وقت شمار ہے تو وہ ناقص طہر یعنی کہ طہارت یعنی 15 دن سے کم ہو یا پھر نفاس کے دو خونوں کے درمیان ہو، اور یہاں یہ 15 دن سے زیادہ بھی ہے اور نفاس کے دو خونوں کے درمیان بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا خون تو 41 دن آیا جبکہ نفاس کی آخری حد 40 دن ہوتی ہے، اس لیے یہ درمیان والے 22 پاکی کے دن شمار ہوں گے، اور فقط ابتدا کے 18 دن نفاس شمار ہوں گے، اور عورت کی عادت 20 سے بدل کر اب 18 کی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو 1 دن خون آیا، چونکہ یہ نفاس بھی نہیں ہو سکتا کہ 40 کے بعد آیا، اور حیض بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حیض کے لیے کم از کم 3 دن خون آنا لازمی ہے، تو یہ خون استحاضہ کا ہوگا۔ بالفرض اس مثال میں 41ویں دن آنے والا خون 3 دن یا اس سے زیادہ آتا تو حیض کہلاتا۔ حیض میں تبدیلی اور عادت بدلنے کی صورتیں۔ حیض میں عادت کی تبدیلی کتنے اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض میں عادت کی تبدیلی کتنے اعتبار سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے حیض میں عادت کی تبدیلی 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، تعداد کے اعتبار سے تبدیلی، یعنی جتنے دن حیض آنے کی عادت تھی اب اس میں یوں تبدیلی ہوئی کہ حیض آنے کے دن پہلے سے کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے۔ نمبر 2، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، یعنی مہینے کی جن تاریخوں میں حیض کی عادت تھی اب حیض ان دنوں سے پہلے آیا تو ان دنوں کے بعد۔ اگلا سوال، کیا عادت میں تبدیلی کی دونوں صورتیں اکٹھی ہی ہوں گی یا علیحدہ علیحدہ؟ تو اس کا جواب ہے یہ دونوں صورتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ عورت کے حیض میں ایک ہی بار تبدیلی آئے کہ اس کے دنوں کی تعداد بھی بدل جائے اور دن بھی آگے پیچھے ہو جائیں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ فقط دنوں کی تعداد کم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنوں کی تعداد وہی رہے اور دن آگے پیچھے ہو جائیں۔ خلاف عادت 10 دن سے زیادہ خون آنے کی مختلف صورتیں اور احکام۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا جبکہ اس کی عادت 10 دن سے کم تھی، اب ان دنوں میں سے کون سے حیض کے ہوں گے اور کون سے استحاضہ کے؟ تو اس کا جواب ہے، عورت اگر پاکی کے 15 یا زیادہ دن گزارنے کے بعد عادت کے برخلاف 10 دن سے زیادہ خون آیا تو اس صورت میں یہ تو واضح ہے کہ سارے دن حیض کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حیض کے 10 دن سے زیادہ تو نہیں ہوتے۔ اب یہ کون سی صورت ہے کہ کون سے حیض کے دن ہوں گے اور کون سے استحاضہ کے؟ تو اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جن دنوں میں خون آیا ہے ان میں اگر عادت والے 3 یا زیادہ دن شامل ہیں تو فقط یہ والے دن حیض ہی شمار ہوں گے، اس سے اضافی دن استحاضہ کے ہوں گے۔ اور اگر عادت والے دنوں میں سے 3 دن شامل نہیں ہیں بلکہ کم شامل ہیں یا کوئی دن بھی شامل نہیں، تو پھر پچھلی بار جتنے دن خون آیا فقط اتنے ہی دن حیض کے ہوں گے، اور اس کی ابتدا اس وقت سے لی جائے گی جس دن خون آنا شروع ہوا۔ اصول کی مثالوں کے ذریعے وضاحت۔ سوال نمبر 1، اس سوال کی مثالوں کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں۔ 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو اس میں عادت بدلنے کی ممکنہ صورتیں اور مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت درج ذیل ہے۔ پہلی صورت، 10 دن سے زیادہ خون یوں آیا کہ عادت کے دنوں میں بالکل نہیں آیا یا 3 دن سے کم آیا۔ حیض کا خون عادت کے خلاف آیا اور 10 دن سے زیادہ جاری رہا اور جن تاریخوں میں آنے کی عادت تھی ان تاریخوں میں بالکل نہ آیا، یا ان تاریخوں میں 3 دن سے کم آیا، تو ایسی صورت میں دنوں کی تعداد کے اعتبار سے عورت کی پرانی عادت برقرار رہے گی، البتہ تاریخیں بدل جائیں گی اور حیض کی ابتدا اس وقت سے لی جائے گی کہ جس وقت سے خون شروع ہوا۔ مثال نمبر 1، عورت کی عادت تھی کہ اس مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض آتا، پھر 55 دن پاک رہتی۔ اس بار عادت کے مطابق مہینے کے پہلے 5 دن اس سے حیض آیا، لیکن پھر 55 دن کے بجائے فقط 15 دن پاک رہنے کے بعد 21 تاریخ کو اسے دوبارہ خون شروع ہو گیا، جو کہ مسلسل 11 دن تک جاری رہا۔ حکم اور وضاحت۔ اس صورت میں 21 تاریخ کو شروع ہونے والا خون ایک کامل طہر یعنی پاکی کے مکمل 15 دنوں کے بعد شروع ہوا ہے، اس لیے اسے حیض بنانا ممکن ہے۔ البتہ اس سارے کو حیض نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ 10 دن سے زیادہ، اس کے لیے دنوں کے اعتبار سے عورت کے حیض کی عادت برقرار رہے گی، یعنی فقط 5 دن 21 سے 25 تک حیض کے ہوں گے اور بقیہ استحاضہ کہلائیں گے۔ یوں دن تو اتنے ہی رہیں گے لیکن زمانے کے اعتبار سے تبدیلی ہو گئی، یعنی پہلے پاکی کے 55 دن کے بعد حیض کی عادت تھی تو اب 15 دن کے بعد حیض آنے کی عادت مقرر ہو گئی۔ مثال نمبر 2، عورت کی عادت تھی اس مہینے ابتدائی 5 دن حیض آتا، پھر 55 دن پاک رہتی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، لیکن پھر 55 دن کے بجائے فقط 46 دن پاک رہی اور 47ویں دن خون شروع ہوا، جو کہ 11 دن جاری رہا۔ حکم اور وضاحت۔ اب بھی 11 میں سے پہلے 5 دن حیض باقی استحاضہ، کیونکہ عادت کے مطابق عورت کو 55 دن کے بعد حیض آنا چاہیے تھا، لیکن اب 46ویں دن بعد 11 دن کے لیے آ گیا، لہٰذا ان 11 دنوں میں سے پہلے 9 دن وہ تاریخیں ہیں جن میں عورت کو حیض نہیں آیا کرتا تھا، اور آخری 2 دن یعنی 56 اور 47ویں تاریخ والے دن وہ دن ہیں جن میں عورت کو حیض آیا کرتا تھا، یعنی یہاں عادت والے دنوں میں حیض آیا ضرور ہے لیکن وہ 3 دن نہیں رہا بلکہ 3 دن سے کم رہا ہے، جس کو تنہا حیض نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے دنوں کی تعداد کے اعتبار سے عورت کے حیض کی عادت باقی رہے گی، چونکہ 5 دن حیض اور زمانے کے اعتبار سے تبدیلی ہوگی، یعنی اب 55 دن کے بجائے 46 دن کے بعد 5 دن حیض آنے کی عادت ہو جائے گی۔ مثال نمبر 3، عورت کی عادت تھی کہ مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض آتا تھا، لیکن اس بار 4 تاریخ سے شروع ہو کر 14 تاریخ تک خون آیا، یعنی چوتھے اور 14ویں دن بھی خون آیا اور ٹوٹل 11 دن خون کے بنے۔ حکم اور وضاحت۔
اس صورت میں جب سے خون شروع ہوا وہاں سے لے کر آگے والے 5 دن حیض کے قرار پائیں گے اور اس سے اگلے 6 دن استحاضہ ہوگا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے دن تو حیض نہیں بن سکتے، اور حیض کی عادت والے دن جو مہینے کے ابتدائی 5 دن تھے ان میں یہ خون 3 دن نہیں آیا بلکہ عادت کے فقط 2 دن چوتھے اور 5ویں میں خون آیا، جن کو تنہا حیض نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اب حیض کے دنوں کی تعداد کے اعتبار سے عادت پرانی ہی لی جائے گی اور زمانہ بدل جائے گا۔ عادت 5 دن تھی تو خون شروع ہونے سے لے کر آگے والے 5 دن حیض کے ہوں گے اور اس سے آگے والے سارے دن استحاضہ ہوں گے۔ مثال نمبر 4، عورت کی عادت تھی کہ مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض آتا تھا، اس بار حیض 5 تاریخ کو ختم ہوا تو 15 دن بعد 21 تاریخ کو پھر خون آنا شروع ہو گیا، جو مہینے کے آخر تک یعنی 30 تاریخ تک بھی ختم نہیں ہوا بلکہ اگلے مہینے کی پہلی 2 تاریخوں میں بھی آیا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں جب سے خون شروع ہوا وہاں سے یعنی 21 تاریخ سے آگے والے 5 دن 25 تاریخ تک حیض کے قرار پائیں گے اور اس سے اگلے سارے دن استحاضہ ہوگا، کیونکہ پچھلی مثال کی طرح یہاں بھی عادت کے دنوں میں خون 3 دن نہیں بلکہ فقط 2 دن آیا ہے، یعنی پہلے کی پہلی 2 تاریخ کو، اور فقط ان 2 کو حیض نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے اب حیض کے دنوں کی تعداد کے اعتبار سے عادت پرانی ہی لی جائے گی اور زمانہ بدل جائے گا۔ عادت 5 دن تھی تو خون شروع ہونے سے لے کر آگے والے 5 دن حیض کے ہوں گے اور اس سے آگے والے سارے دن استحاضہ کے ہوں گے۔ یہ خون 21 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے 15 دن کامل طہر کے گزر چکے تھے، اس لیے 21 والے خون کو حیض بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت: 10 دن سے زیادہ خون یوں آیا کہ عادت کے سارے دنوں میں بھی آیا اور اس کے علاوہ بھی حیض کا خون عادت کے خلاف آیا اور 10 دن سے زیادہ جاری رہا، لیکن زیادہ یوں ہوا کہ جن تاریخوں میں خون آنے کی عادت تھی ان ساری تاریخوں میں بھی آیا، خواہ حقیقتاً آیا یا حکماً آیا، تو ایسی صورت میں کسی اعتبار سے عورت کی عادت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ دنوں کی تعداد اور تاریخیں پرانی ہی برقرار رہیں گی۔ مثال نمبر 1، عورت کی عادت تھی کہ اس مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض آتا، پھر 55 دن پاک رہتی، اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا لیکن پھر 55 دن کے بجائے فقط 48 دن پاک رہی اور 49ویں دن خون شروع ہوا جو کہ 12 دن جاری رہا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں عورت کو خلاف عادت اور 10 دن سے زیادہ یعنی 12 دن خون آیا، لیکن ان 12 میں سے آخری 5 دن تو سابقہ عادت والے ہیں اور اس سے پہلے والے 7 دن یعنی 49ویں سے 55 تک یہ عادت کے علاوہ ہیں، لہٰذا اس صورت میں عورت کی عادت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی بلکہ سابقہ عادت کے مطابق 56 سے 60 والے 5 دن حیض کے ہوں گے اور پہلے والے 7 دن استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ مثال نمبر 2، عادت مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی، اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا لیکن پھر 55 دن کے بجائے فقط 54 دن پاک رہی اور پھر 1 دن خون آیا اور پھر اگلے 14 دن خون نہ آیا اور پھر اگلے دن خون آ گیا۔ اس کے بارے میں حکم اور وضاحت: اس صورت میں عادت برقرار رہے گی یعنی فقط 56 سے 60 والے 5 دن حیض کے ہوں گے، اس سے پہلے جو 1 دن خون آیا وہ بھی استحاضہ اور 60 کے بعد والے سارے دن بھی استحاضہ شمار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 دن خون آنے کے بعد جو 14 دن طہر کے گزرے یعنی خون نہیں آیا تو یہ طہر ناقص ہے اور کامل نہیں، کیونکہ کامل تو 15 دن کا ہوتا ہے اور ناقص طہر چونکہ جاری خون کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ 14 دن خون آتا رہا، گویا مجموعی طور پر یہ خون مسلسل 16 یعنی کہ 1 + 14 + 1 برابر ہے 16 دن جاری رہا، اور چونکہ ان 16 میں سے سابقہ عادات والے 5 دن بھی ہیں لہٰذا وہی حیض شمار ہوں گے، باقی سارے کے سارے استحاضہ کہلائیں گے۔ فائدہ: اس مثال میں جن دنوں کی شریعت نے حیض قرار دیا ظاہری طور پر ان میں سے 1 دن بھی خون نہیں آیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ حیض کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہری طور پر خون جاری رہے بلکہ کبھی حکمی طور پر خون کو جاری مان لیا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ حیض کی ابتدا بھی طہر پاکی سے اور انتہا بھی طہر پر ہو۔ مثال نمبر 3، عورت کو عادت تھی کہ مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض آتا تھا لیکن اس بار 1 سے شروع ہو کر 11 تاریخ تک خون آیا یعنی 11ویں دن بھی آیا۔
حکم اور وضاحت۔ اس صورت میں پرانی عادت کی طرح 1 سے 5 تاریخ تک حیض اور بقیہ آگے آنے والے دن استحاضہ قرار پائیں گے۔ کیونکہ خون 10 دن سے زیادہ آیا اس لیے سب کو حیض نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا عادت کے دنوں میں جو خون آیا اسے ہی حیض بنانا ممکن ہے تو وہی حیض ہوگا، اور چونکہ یہاں عادت کے 5 دنوں میں خون آیا لہٰذا یہ 5 دن فقط حیض کے ہی ہوں گے، اور عورت کی حیض یعنی کہ اس کی جو پاکی کی عادت ہے میں سے کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال نمبر 4، اسی اوپر والی مثال میں اگر عورت کو پچھلے مہینے کے 21 تاریخ سے دوبارہ خون آتا جو اگلے مہینے کے ابتدائی 5 دن چلتا تو اب بھی مہینے کے ابتدائی 5 دن ہی حیض کے بننے تھے، اور اس سے پہلے والے یعنی 21 سے 30 تاریخ والے استحاضہ قرار پاتے، کیونکہ ٹوٹل خون 10 دن سے زیادہ ہے اور پرانی ساری تاریخوں میں آیا ہے، لہٰذا فقط وہی عادت والے دن ہی حیض کے قرار پائیں گے۔ یوں اس صورت میں بھی عورت کے حیض یا طہر یعنی کہ پاکی کی عادت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تیسری صورت، 10 دن سے زیادہ خون یوں آیا کہ عادت کے دنوں میں 3 دن یا زیادہ آیا، بقیہ غیر عادت میں نہیں آیا۔ حیض کا خون عادت کے خلاف 10 دن سے زیادہ جاری رہا، لیکن زیادہ یوں ہوا کہ جن تاریخوں میں آنے کی عادت تھی ان ساری تاریخوں میں نہیں آیا، بلکہ کچھ ان تاریخوں میں آیا اور کچھ اس سے ہٹ کر، اور جو پرانی تاریخوں میں آیا وہ 3 دن یا اس سے زیادہ تھا۔ ایسی صورت میں پرانی عادت والی تاریخوں میں جتنے دن خون آئے فقط اتنے ہی دن حیض ہوگا، بقیہ استحاضہ شمار ہوگا، اور اس عورت کے حیض کے دنوں کی عادت بدل کر کم ہو جائے گی، لیکن حیض کا زمانہ وہی رہے گا۔ ہاں، پاکی کے دنوں کی تعداد میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ مثال نمبر 1، عادت مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، لیکن پھر 55 دن کے بجائے 57 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آیا اور پھر اگلے 14 دن خون نہ آیا اور پھر اگلے 1 دن خون آ گیا۔ حکم اور وضاحت۔ اس صورت میں 57 دن باقی ہیں، جو 3 دن خون آیا فقط وہی 3 دن ہی حیض کے شمار ہوں گے، یعنی 58 سے 60 والے اور اس کے بعد والے سارے استحاضہ کے دن شمار ہوں گے، کیونکہ 14 دن کا طہر ناقص ہونے کی وجہ سے جاری خون کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ سارے دن ہی خون کے شمار ہوں گے۔ گویا عورت کو 57 دن کے بعد مسلسل 3 + 14 + 1 18 یعنی کہ 18 دن خون آیا، اور چونکہ عادت والی تاریخوں میں 3 دن خون آیا جس کو حیض بنانا ممکن ہے، اس لیے یہ حیض ہوگا اور باقی سارا استحاضہ، لہٰذا حیض کا زمانہ تو وہی رہا، لیکن تعداد کے اعتبار سے عادت 5 سے بدل کر 3 دن بن گئی، اور طہر کے دنوں کی تعداد بھی بدل گئی، یعنی پہلے 55 دن پاک رہنے کی عادت تھی تو اب 57 دن بن گئی۔ خلاصہ یہ کہ پہلے 55 دن پاک رہنے کے بعد 5 دن حیض کی عادت تھی تو اب 57 دن پاک رہنے کے بعد 3 دن حیض کی عادت ہو گئی۔ 3 صورتوں کا خلاصہ۔ اگر خون عادت کے برخلاف 10 دن سے زیادہ آئے تو دیکھا جائے گا کہ عادت والی تاریخوں میں کم از کم 3 دن آیا ہے یا نہیں۔ اگر آیا ہے تو فقط اتنے دن ہی حیض کے ہیں، یعنی اگر عادت والی ساری تاریخوں میں آتا رہا تو حیض کے دنوں کی تعداد بھی باقی رہی، اور اگر کمی ہو گئی تو تعداد کم ہو جائے گی، اور اگر عادت والی تاریخوں میں 3 دن خون نہیں آیا بلکہ کم آیا یا بالکل نہیں آیا تو حیض کے دنوں کی تعداد پرانی ہی چلے گی، فقط زمانہ بدل جائے گا۔ حیض کا خون خلاف عادت آئے لیکن 10 دن سے کم آئے تو اس کی مختلف صورتیں اور احکام۔ اگلا سوال، اگر حیض کا خون عادت کے برخلاف آئے لیکن ہو 10 دن سے کم تو اس کی ممکنہ صورتیں اور احکام بیان کرتے۔ اس کی مختلف صورتیں اور احکام درج ذیل ہیں۔ جتنے دن حیض آنے کی عادت تھی اس بار اتنے دن سے کم آیا یا زیادہ آیا، یا جن تاریخوں میں حیض آنے کی عادت تھی ان تاریخوں سے پہلے آ گیا یا بعد آیا، غرض کسی بھی طرح تبدیلی آ گئی لیکن ہے 10 دن سے کم تو یہ سارے کا سارا حیض شمار ہوگا۔
جبکہ کم از کم 3 دن رہا ہو، چاہے عادت والی تاریخوں میں سے یا ہٹ کر۔ اس صورت میں عورت کی عادت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب حیض سے پہلے اور حیض رکنے کے بعد ایک کامل طہر یعنی کم از کم 15 دن خون نہ آئے، کیونکہ اگر 15 سے پہلے ہی دوبارہ خون آئے تو یہ طہر ناقص اور مسلسل جاری خون کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثال: عادت مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، پھر 55 دن پاک رہی اور پھر اگلے 9 دن خون آیا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں آخری 9 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ ان سارے دنوں کو حیض بنانا ممکن ہے۔ اور اب عورت کی عادت بدل کر 5 دن سے 9 دن قرار دی جائے گی، یعنی حیض کے دنوں کی تعداد میں فرق آیا ہے، اور طہر یعنی پاکی کے دنوں کی تعداد جس طرح پہلے 55 تھی اب بھی وہی 55 ہی ہے، اس میں فرق نہیں آیا، لہٰذا اب 55 دن طہر کے بعد 9 دن حیض کی عادت مقرر ہو گئی۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت ہے جب ان 9 دنوں کے بعد کم از کم 15 دن خون نہ آئے۔ مثال: عادت مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، پھر 50 دن پاک رہی اور پھر اگلے 10 دن خون آیا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں بھی پچھلی صورت کی طرح آخری 10 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ ان سارے دنوں کو حیض بنانا ممکن ہے، لہٰذا اس صورت میں حیض کے دنوں کی تعداد کے اعتبار سے عورت کی عادت بدل گئی، یعنی 5 دن کے بجائے 10 دن بن گئی۔ نیز پچھلی صورت کے برخلاف یہاں طہر پاکی کے دنوں کی بھی تعداد تبدیل ہو گئی، یوں کہ پہلے 55 دن پاک رہنے کی عادت تھی تو اب 50 دن ہو گئی۔ حاصل یہ کہ 55 دن طہر کے بعد 5 دن حیض کی عادت تھی، اور اب 50 دن طہر کے بعد 10 دن حیض کی عادت ہو گئی۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ان 10 دنوں کے بعد کم از کم 15 دن خون نہ آئے۔ مثال: عادت کے مہینے کے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، پھر 54 دن پاک رہی اور پھر اگلے 8 دن خون آیا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں بھی آخری 8 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ ان سارے دنوں کو حیض بنانا ممکن ہے، جبکہ اس کے بعد والے 15 دن خون نہ آئے اور یہاں حیض و طہر یعنی کہ پاکی دونوں کے دنوں کی تعداد بدل جائے گی، یعنی پہلے 55 دن پاک رہنے کی عادت تھی تو اب 54 دن ہو گئی، اور پہلے 5 دن حیض کی عادت تھی تو اب 8 دن حیض کی عادت مقرر ہو گئی، لہٰذا اب 54 دن طہر کے بعد 8 دن حیض کی عادت بن گئی۔ مثال: عادت مہینے ابتدائی 5 دن حیض اور 55 دن پاک رہنے کی تھی۔ اگلی بار عادت کے مطابق مہینے کے شروع میں 5 دن خون آیا، پھر 64 دن پاک رہی اور پھر اگلے 7 دن خون آیا۔ حکم اور وضاحت: اس صورت میں بھی آخری 7 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ ان 7 کو حیض بنانا ممکن ہے، جبکہ اگلے کم از کم 15 دن خون نہ آئے۔ اس صورت میں بھی حیض و طہر دونوں کی عادت بدل جائے گی، یوں کہ پاکی کی عادت 55 دن سے بدل کر 64 دن ہو گئی اور حیض کی عادت 5 دن سے بدل کر 7 دن ہو گئی، لہٰذا اب 64 دن طہر کے بعد 7 دن حیض کی عادت مقرر ہو گئی۔ خلاصہ: ان سب مثالوں سے واضح ہے کہ خون جب 3 دن یا اس سے زیادہ اور 10 دن سے کم آئے اور اس سے پہلے اور بعد میں پاکی کے کم از کم 15 دن مکمل ہوں تو اس خون کو حیض بنایا جائے گا۔ اب اگر یہ خون پچھلی عادت کے مطابق جن دنوں میں آنا چاہیے تھا ان دنوں میں آیا اور اتنے دن ہی آیا تو پھر عادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اگر آیا تو اتنے دن ہی، لیکن پاکی کے جتنے دن گزرنے کے بعد پچھلی بار آیا اس بار اس سے جلدی آ گیا یا اس سے لیٹ آیا تو طہر یعنی کہ پاکی کے دنوں کی تعداد میں فرق آ جائے گا، یعنی کم ہو جائیں گی یا زیادہ۔ اس اعتبار سے حیض کے زمانے میں بھی کچھ تبدیلی ہو جائے گی، اور اگر جلدی یا لیٹ آنے کے ساتھ ساتھ دنوں کی تعداد میں بھی فرق آیا تو اس زمانے کے ساتھ ساتھ حیض کے دنوں کی عادت بھی بدل جائے گی۔ نوٹ رہے کہ خون اگر پچھلی عادت کے دن آنے سے پہلے شروع ہو جائے تو عورت نمازیں روک دے گی یا جاری رکھے گی، اس کا اصول ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔